بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے آج تراویح شروع کی سورہ سجدہ سے، الف لام میم سجدہ۔ اس کی چند آیات ہیں، آیت نمبر 7 سے لے کر 9 تک میں ان کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین۔ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے جس چیز کو بھی پیدا کیا اس کو بہترین ساخت میں پیدا کیا، اور اس نے انسان کی تخلیق کا آغاز مٹی سے کیا۔ اللہ رب العزت یہ بتا رہے ہیں کہ یہ انسان کے جو آج جیتا جاگتا، سوچنے سمجھنے، غور و فکر کرنے والا انسان ہے، اس کا آغاز اللہ نے ایک عرصہ پہلے مٹی سے کیا، جس کی تفصیلات اور قرآن مجید کی آیات سے معلوم ہوتی ہیں کہ وہ کھنکھناتی مٹی تھی، من حمأ مسنون، اس کے اندر کچھ گارا تھا، کچھ بو آتی تھی۔ اس کے بعد فرمایا کہ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین۔ پھر ایک اور مرحلہ آیا جب اس نے اس کی نسل کا سلسلہ جاری کیا پانی کی ایک حقیر بوند سے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو سلسلہ تناسل اب چل رہا ہے، اللہ نے انسان کی تخلیق کے آغاز میں اس کو ایک مرحلے میں جاری کیا، جس سے پہلے وہ مٹی سے پیدا ہوتا تھا، اور پھر اس کے بعد ایک اور مرحلہ وہ آیا کہ ثم سواہ، پھر اس نے اس انسان کو کہ جو وہ بنتا تھا اس کے نوک پلک سنوارے، یعنی اس کا تصفیہ کیا، جس کو آپ کہتے ہیں نا فنیشنگ ٹچز، اس کو وہ فنیشنگ ٹچز دیے۔ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے وہ جس انداز میں بنتا تھا اس کی شکل و صورت کچھ اور تھی، وہ کچھ کمتر تھا، لیکن اس کے بعد اللہ نے اس میں بہتری پیدا کی۔ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، پھر اس نے اس میں اپنی روح پھونک دی۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر آدم علیہ السلام کا انتخاب ہوا۔ آدم علیہ السلام کے اندر اللہ نے اپنی روح پھونکی، انسان کے اندر وہ انسانیت، وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا کی جو اس کی روح کے پھونکنے کے نتیجے میں ہوئی۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اس نے بنائے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل، یعنی تمہیں سوچنے سمجھنے، غور و فکر کرنے کی صلاحیت دی۔ قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑا ہے کہ جو تم شکر کرتے ہو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں جس طرح سے غیر معمولی طریقے سے ایک طویل عرصے کے ایک ایولیوشن کے بعد تمہیں یہاں تک پہنچایا، تم اس کے بعد جو کچھ اپنے ساتھ صلاحیتیں پاتے ہو اس میں اللہ کا شکر بہت تھوڑا کرتے ہو۔ یہ قرآن مجید کا وہ بیان ہے کہ جس کے بعد جدید ذہن میں جو سوالات پیدا ہوتے ہیں، ڈارون کی تھیوری آف ایولیوشن کے نتیجے میں ان کا بھی بہترین جواب مل جاتا ہے۔ اللہ نے انسان کی تخلیق کے بارے میں جو تفصیل بیان کی ہے، وہ تفصیل وہ ہے کہ جو سمجھ میں بھی آتی ہے، جو اوتھینٹک بھی ہے، اور جس میں تمام اس معاملے کے سوالات جو ذہن میں پیدا ہوتے ہیں ان کا تسلی بخش جواب مل جاتا ہے۔ اس کے بعد سورہ احزاب ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں بہت سی آیات ہیں کہ جن کو کہ بڑی اہمیت حاصل ہے، لیکن اس میں میں 2 آیات کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایک آیت نمبر 21 ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ایمان والو تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے۔ تمہارے عمل، تمہارے کردار، تمہارے اخلاق، تمہارے ایمان کے لیے بہترین طریقہ، بہترین جو عمل ہے، بہترین ماڈل ہے، وہ اللہ کے رسول کی ذات میں ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ، ہر اس شخص کے لیے کہ جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے اور آخرت کا امیدوار ہے۔ وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو دین دیا، وہ دین قرآن کی شکل میں دیا، اور قرآن ہی کے ساتھ قرآن ہی کی طرح ایک نہایت قابل اعتماد ایک اور دین کا منبع ہے، اور وہ ہے سنت، جو قرآن ہی کی طرح محفوظ ہے۔ لیکن اس قرآن پر عمل کیسے کیا جائے،
اس سنت پر عمل کرنے کی کیا بہترین شکل ہے، اس کے لیے ہمارے پاس وہ اسوہ حسنہ ہے کہ جس کی تفصیلات ہم کو حدیث کی کتابوں میں ملتی ہے، اور ہم قرآن اور سنت کی روشنی میں جب اس کو پڑھتے ہیں تو ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر وہ نماز کہ جو قرآن نے ہم پر فرض کی، وہ نماز کہ جس کا قانون ہم کو سنت کی شکل میں عملاً معلوم ہو گیا، اس کو بہترین طریقے سے کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا، وہ نماز کی ادائیگی کہ جو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے، یہ ہم کو حضور کے اسوہ حسنہ سے معلوم ہوتی ہے۔ اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 40 بھی ایک بڑی اہمیت کی حامل آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے والد تو نہیں، ولیکن رسول اللہ، مگر وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں کے خاتم ہیں، یعنی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کی وہ مہر بنایا کہ جس مہر کے لگنے کے بعد اب یہ نبیوں کا سلسلہ مکمل ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، اس کے بعد کسی اور نبی کے آنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ یعنی یہ مہر وہ مہر ہے کہ جس کے بارے میں قرآن مجید نے بتایا کہ اگر وہ دل پہ لگ جاتی ہے تو پھر دل میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی، اور اگر وہ آپ جنت کی اس بوتل کا ذکر قرآن میں پڑھیں کہ جس کی مہر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ختامہ مسک، اس کی مہر جو ہے وہ مشک والی ہے، یعنی مشک سے بنائی گئی ہے، تو وہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایسی بوتل ہے کہ جس کے اندر اب کوئی چیز داخل نہیں کی جا سکتی۔ یہی معاملہ ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد نبوت کے معاملے میں ہوا کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، اب یہ پیغام ہے کہ جو ساری دنیا والوں کے لیے ہے۔ فرمایا وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے بعد سورہ سبا ہے کہ جو سورہ نمبر 34 ہے، اس میں آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اور اس کے ہاں کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی سوائے ان کے حق میں کہ جن کے لیے وہ خود اجازت دے گا۔ یعنی شفاعت سفارش کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ قانون واضح کر دیا کہ قیامت کے روز یہ انہی لوگوں کو حاصل ہوگی کہ جن کے بارے میں اللہ یہ فیصلہ کرے گا کہ ان کو شفاعت لگے گی، ان کے فائدے میں شفاعت سفارش ہوگی۔ یعنی یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو اگرچہ کہ پوری طرح سے کامیاب پاس تو نہیں ہوں گے، لیکن مکمل طور پہ ناکام فیل بھی نہیں ہوں گے، بلکہ وہ درمیان کی ان کی کیفیت ہوگی کہ جس میں اللہ اپنی رحمت سے اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ بعض لوگوں کو وہ اجازت دیں کہ وہ ایسے لوگوں کے حق میں شفاعت کریں کہ جو نہ بالکل ناکام ہیں نہ پوری طرح کامیاب ہیں، بلکہ ایک درمیان کی سی ایک کیفیت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس شفاعت کو کہ جو اللہ کے وہ بندے کریں گے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دے گا، اللہ اس شفاعت کو قبول کرے گا۔ یہ شفاعت اس اللہ کے بتائے ہوئے اعلان کے خلاف نہیں ہوگی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں 3 جگہ فرمایا ہے کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی انسان کسی کے کام نہیں آئے گا، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور اس کی طرف سے کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی۔ یہ سفارش کہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کبھی قبول نہیں ہوگی، یہ ان لوگوں کی سفارش ہے کہ جو اپنے عمل اپنے رویے سے بالکل ناکام ہو چکے ہوں گے۔ یہ جو دوسری بات یہاں کی جا رہی ہے، یہ اصل میں وہ شفاعت ہے کہ جو معلوم ہوتا ہے کہ انسان جب ایک درجے تک پہنچ جائے گا تو اس کے بعد اللہ کی طرف سے اجازت ملے گی چند لوگوں کو کہ وہ چند لوگوں کے حق میں شفاعت کریں۔ اس کے بعد آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بیان فرمائی کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات بیان فرمائی کہ ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے
خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، مگر لوگوں کی اکثریت نہیں جانتے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا، اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ کے بارے میں یہاں یہ بات بیان فرمائی کہ آپ کا پیغام تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ بنفس نفیس اب دنیا میں موجود نہیں ہیں، یہ کام اب مسلمانوں کو کرنا ہے، مسلمانوں میں ان کے علماء کو کرنا ہے، مسلمانوں میں بنی اسماعیل کو کرنا ہے۔ یہ پیغام، یہ دین تمام انسانوں کے لیے ہے، وہ چاہے امریکن ہوں، چاہے وہ چینی ہوں، چاہے وہ روسی ہوں، یہ پیغام تمام انسانوں کے لیے آیا ہے۔ اس وجہ سے مسلمانوں کی یہ ایک بڑی اہم ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے اس پیغام کو خود سمجھ کر اس کو اختیار کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی حیثیت سے اس پیغام کو دنیا والوں کے سامنے پیش کرنے کا اہتمام کریں۔ اس کے بعد آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ دیکھو، وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا، یہ نہ تمہارا مال ہے اور نہ ہی تمہاری اولاد ہے جس کے ذریعے سے تم ہمارا قرب پاتے ہو، الا من آمن وعمل صالحا، سوائے اس کے کہ جو ایمان لایا اور جس نے نیک اعمال کیے۔ یعنی اللہ کا قرب پانے کے لیے انسان کو ایمان اور نیک اعمال کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ مال اور اولاد یہ انسان کو اللہ کے قرب کی طرف لے جانے والی چیزیں نہیں ہیں، یہ دنیا کی زندگی کی آزمائشیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے دی ہیں تاکہ وہ دنیا میں ان سے فائدہ بھی اٹھا سکے، اور اس کی آزمائش میں اگر وہ پورا اترے تو وہ اس کے باوجود اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ کا بندہ بن کے رہے۔ فرمایا کہ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے دگنا انعام ہوگا، بما عملوا، اس وجہ سے کہ جو انہوں نے اچھا عمل کیا، وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، اور وہ جنت کے اونچے محلات میں امن و چین کے ساتھ رہیں گے۔ اس کے بعد اگلی سورہ سورہ فاطر ہے، اس کی چند آیات میں بس پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ آیت نمبر 4 سے لے کے آیت نمبر 6 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو دیکھو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور دیکھو کہیں تمہیں وہ دھوکے باز دھوکے میں نہ ڈالے، وہ بڑا دھوکے باز یعنی شیطان۔ ان الشیطان لکم عدو، یہ جان لو کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تو تم اس کو اپنا دشمن ہی سمجھو، انما یدعو حزبہ، وہ تو دعوت دیتا ہے اپنے گروہ کو، لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ وہ ہو جائیں آگ والوں میں سے۔ سوال یہ آیا ہے کہ سیکنڈ، تو فرسٹ کیا ہے؟ I don't have a first one. What is the reason many people are missing the real message of the Quran and concentrate more on how we should dress, makeup, beards, essential for men? اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ قرآن کا اصل پیغام نہیں پا سکتے، نہیں پا سکے، بلکہ ہم نے کچھ ظاہری اعمال کو زیادہ اہمیت دینی شروع کر دی۔ یہ انسانوں کی بدقسمتی ہے کہ وہ بالعموم عقل کو استعمال نہیں کرتے، وہ اللہ کے کلام کو تدبر کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ ظاہر ہے کہ جب معاملہ ایسا ہوگا کہ لوگ اللہ کی دی ہوئی ایک بڑی نعمت یعنی اللہ کی کتاب کو ویسے نہیں پڑھیں گے کہ جیسے اللہ نے پڑھنے کو کہا ہے، یعنی تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، تو پھر انسان اپنے مذہبی جذبات کو پورا کرتا ہے دوسری چیزوں کے ساتھ۔ وہ پھر ان چیزوں کو زیادہ اہمیت دیتا ہے کہ جن کی اہمیت اگر کوئی دین میں ہے بھی تو وہ ثانوی ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ جب آپ کو اصل بات سمجھ میں نہیں آئی، جب آپ کو اصل پیغام سمجھ میں نہیں آیا، تو آپ نے آخر کچھ تو کرنا ہے، آپ نے اپنے مذہبی جذبے کی تسکین تو کرنی ہے۔
تو لوگ پھر ان چیزوں میں الجھ جاتے ہیں کہ جو ثانوی ہیں، جو کم اہم ہیں، جو فروعات ہیں، جن کا دین میں وہ مقام نہیں ہے۔ اللہ نے تو ہم سے یہ تقاضا کیا ہے کہ ہم اللہ کے بندے بن کے رہیں، ہم اللہ کی عبادت کریں، ہم سچائی کا پرچار کریں، ہم انصاف کو قائم کریں، ہم ہر حال میں سچے رہیں، ہم جو بھی معاملات دنیا میں ہو رہے ہیں اس میں ہم حق کے دائی بن کے رہیں، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرنے میں انصاف کریں۔ اللہ نے اس بات پہ بہت زور دیا ہے، تاہم اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ نے ہم کو کچھ ظاہری احکام بھی دیے ہیں کہ جن کی پابندی ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہمارے ہاں اس معاملے میں افراط و تفریط ہو گیا ہے، یعنی دو طرح کی ایکسٹریمز ہو گئی ہیں۔ بعض لوگ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف بس قرآن کو سمجھنا ہے اور غور و فکر کرنا ہے، باقی چیزیں غیر ضروری ہیں۔ نہیں، قرآن مجید میں اللہ کے دین میں جو بات بھی بیان کی گئی ہے وہ ضروری ہے اتنی کہ جتنی دین نے بتائی ہے۔ اس نے کیا چیز زیادہ اور کیا چیز کم ضروری بتائی ہے، ظاہر ہے اس کے لیے دیانتداری سے غور کرنا ہوگا، اس کے لیے بار بار سوال کرنا ہوگا، اس کے لیے ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کرنا ہوگا، لیکن بہرحال یہ دین ایک مجموعی نظام ہے جس میں اللہ نے کچھ عقائد، کچھ نظریات، کچھ احکام دیے ہیں، سب کے سب کو ہم نے سمجھنا ہے۔ اس کے کسی جزو کو اختیار کر کے ہمیں اس میں نہیں الجھنا، بلکہ پورے کے پورے دین کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ آسان کام نہیں ہے، اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کا فہم اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔